السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے شرارتی لڑکی کا انجام۔ میرا نام نور ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں۔ ویسے تو میں بچپن ہی سے شرارتی تھی، مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میری شرارتیں بھی بڑی ہوتی گئیں۔ ایک گرمیوں کی رات تھی، محلے کی سب خواتین گلی میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مجھے شرارت سوجی، میں گھر سے شور مچاتی ہوئی باہر آئی اور بولی، بھاگو بھاگو، گبر سنگھ نے حملہ کر دیا ہے۔ سب خواتین گرتی پڑتی سر پہ پیر رکھ کر بھاگیں، اور وہ خواتین سب سے آگے تھیں جن کے پیروں میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پہلے تو امی بھی بھاگ کھڑی ہوئیں، پھر وہ دوبارہ آ کر مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر چراغ پا ہو کر 2 تھپڑ میری پیٹھ پہ لگائے، بولی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی ماں، نانی، دادی کی عمر کی عورتوں کے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ بڑی ہو گئی ہو، سدھر جاؤ۔ پھر وہ بکتی جھکتی گھر میں چلی گئیں اور میں بہت دیر تک وہ منظر یاد کر کے ہنستی رہی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑے بھیا، پھر آپی اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی میں۔ ایک دن میں بہت ادب سے سر پہ دوپٹہ لے کے محلے کے گھروں میں گئی اور ان سے کہا، امی بہت مصروف تھیں اس لیے مجھے بھیجا ہے، کل آپی کی منگنی ہے، آپ لوگ شام 6 بجے تک ضرور آ جائیے گا۔ ہمارا ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم ایک ساتھ تھا۔ میں نے ٹیبل پہ ڈشیں، پلیٹیں وغیرہ سب ڈھک کر سجا دیں اور شربت بنا کے پہلے سے فریج میں رکھ دیا۔ شام 6 بجے محلے کی ساری خواتین تیار ہو کے ہمارے گھر آ گئیں۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور آپی سے بولی، آپی، محلے کی عورتیں امی سے ملنے آئی ہیں، آپ ذرا ان کو مشروب تو دیں۔ آپی جیسے ہی مشروب لے کے ڈرائنگ روم میں آئی، محلے کی سب خواتین نے آپی کو گلے سے لگا کے اچھے نصیبوں کی دعا دی۔ آپی حیران تھیں کہ آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں امی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ پورا ڈرائنگ روم مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ سب خواتین لائن لگا کے امی سے گلے ملنے لگیں۔ امی حیران و پریشان ان سے گلے ملتی رہیں۔ جب سب گلے ملنے کا فرض پورا کر چکیں تو امی حیران ہو کے ان سے پوچھا، کیا ہوا، آپ لوگ مجھے کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ وہ بولیں، کل ہی تو تم نے صدف کی منگنی کی دعوت دی تھی ہمیں، نور آئی تھی۔ امی میرا نام سن کر سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ اتنے میں ڈرامائی انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور زور سے بولی، اپریل فول۔ امی چپل ہاتھ میں لے کے میرے پیچھے لپکیں۔ ٹھہر، ابھی بتاتی ہوں تجھے اپریل فول کی بچی۔ امی اس وقت بہت طیش میں تھی، سامنے سے بھیا آ رہے تھے۔ جیسے ہی امی نے چپل میری طرف پھینکی، میں بھیا کے پیچھے ہو گئی۔ چپل راکٹ لانچر کی طرح بھیا کے سینے پہ جا کے لگی۔ بھیا اپنا سینہ سہلاتے ہوئے بولے، امی کیا ہوا؟ امی بولی، وہ میں تمہیں نہیں، اس بدبخت کو مار رہی تھی، اس بے شرم نے مجھے سب محلے والوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھیا بولے، امی بچی ہے، بڑی ہو کے صحیح ہو جائے گی۔ امی کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، بولی، اور کتنی بڑی ہوگی، اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہے، پر عقل ٹخنوں میں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں کھسک آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک دن تو میں بھی شرمندہ ہوئی تھی، ویسے مجھے شرم تو بالکل نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ابو کو بھیا سمجھ کے پیچھے سے ہاؤ کر کے ڈرا دیا تھا۔ ابو نے مجھے پلٹ کر حیرت سے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سمجھی کہ آج پھر میری خیر نہیں ہے امی کے ہاتھوں، مگر ابو نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک دفعہ ہم ماموں کے گھر ان کے بیٹے کی شادی میں دوسرے شہر گئے۔ امی نے مجھے خاص طور پہ ہدایت کی تھی کہ وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا۔ ویسے وہاں میری ہم عمر کزنس تھیں، وہ سب میرے ساتھ مل گئیں۔ مومانی کے بڑے بھائی جو گنجے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کنگا ایک بچے کو دے کے کہا، بیٹا وہ جو چشمہ لگائے انکل ہے نا، ان کو یہ دے آؤ۔ بچہ سب کے سامنے مومانی کے بھائی کو کنگا دیتے ہوئے بولا، انکل یہ کنگا لیں، آپ نے منگوایا تھا۔ وہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے سب مسکرانے لگے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور غصے سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔
ہم سب کزن کھیکی کر کے ہنسنے لگے۔ ہمارے ماموں کے دوسرے نمبر کے بیٹے جواد بھائی جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہے تھے بہت ہی اکڑو تھے، کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ میں نے اپنی کزن سے کہا کیوں نہ آج جواد بھائی کی کھچائی کی جائے۔ سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ بولی نہ بابا، وہ تو مکھی کا چھتا ہے، کون ہاتھ ڈالے۔ میں بولی ارے تم لوگ بلا وجہ ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا ہو، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ مشکل سے راضی ہوئی۔ میں نے ایک بلیک مارکر لیا اور دبے قدموں جواد بھائی کے کمرے میں گئی۔ باقی کزن باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے جواد بھائی کے چہرے پہ چنگیز خاں کی طرح مونچھیں، داڑھی اور بھویں بنائی اور چپکے سے باہر آ گئی۔ انہیں گہری نیند میں میری واردات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہم سب سو رہے تھے کہ گھر میں بھونچال آ گیا۔ جواد بھائی کھڑے چیخ رہے تھے یہ کس نے میرے ساتھ بےہودگی کی ہے۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے اور جواد بھائی کو چنگیز خاں کی شکل میں دیکھ کے ہنسی نہ روک سکے، مگر ان کے غیظ اور غضب کو دیکھ کے مشکل سے ہنسی روکی۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، یہ کس با ہمت نے کیا ہے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی میرے پیچھے آئیں اور بولی نور میری طرف دیکھو۔ جی امی، میں انتہائی معصومیت سے بولی یہ تم نے کیا ہے نا؟ میں نے پھر معصومیت سے کہا نہیں امی۔ امی بولی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا یہاں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا۔ وہ تو شکر ہے کہ جواد کو معلوم نہیں ہوا، ورنہ وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے آؤٹ کر دیتا۔ میں بولی ویسے امی جواد بھائی بالکل چنگیز خاں لگ رہے تھے۔ امی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی خاموش ہو جاؤ بدتمیز۔ پوری شادی انہی ہنگاموں میں گزر گئی۔ بہت یادگار شادی تھی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو سب اداس تھے۔ میری کزنس بولی نور تمہاری وجہ سے شادی میں بہت مزہ آیا ہے، پھر جلدی آنا۔ میں مسکرا کے بولی اب جواد بھائی کی شادی میں آؤں گی۔ جواد بھائی دل ملا کے رہ گئے، شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میری شرارت تھی۔ خیر ہم واپس لوٹ آئے، میری پھر وہی شرارتیں شروع ہو گئیں۔ ایک دن میں کالج نہیں گئی۔ ہمارے گھر کی کام والی سکینہ نیچے کپڑے دھو رہی تھی، مجھے معلوم تھا ابھی وہ کچھ دیر بعد کپڑے پھیلانے اوپر آئے گی۔ وہ بہت ڈینگے مارا کرتی تھی کہ میں تو بچپن میں جنوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے خوفناک ماسک لگایا اور لال دوپٹہ اوڑھ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ سکینہ بڑے موڈ میں گانا گاتی اوپر آ رہی تھی۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ میں دروازے کے پیچھے سے نکل کے سکینہ کے سامنے آ گئی۔ سکینہ کی جیسے ہی نظر مجھ پہ پڑی وہ بری طرح ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا ماسک اور دوپٹہ اتار کے چھپایا اور سکینہ کو پانی کے چھینٹے مار مار کے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بڑی ڈھیٹ تھی۔ بہت مشکلوں سے ہوش میں آئی اور چیخ کر بولی باجی وہ۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی چڑیل۔ میں بولی سکینہ تم تو بہت بولتی تھی کہ تم نے بچپن میں جنوں کے ساتھ کھیلا ہے، اب کیا ہوا؟ سکینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے نیچے سے اپنا پسندیدہ جوس سلائس بھی پلایا۔ سکینہ جب میرا سارا جوس گٹک گئی تو پھر صحیح ہوئی، بولی میں بڑی باجی یعنی امی کو بتاؤں گی۔ میں جلدی سے بولی نہیں سکینہ، تم امی کو نہیں بتانا ورنہ سب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ تم مجھ سے پیسے لے لو اور جوس پی لینا، مگر امی کو نہیں بتانا۔ جب تک اس نے وعدہ نہیں کیا میں نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ میرا کالج قریب ہی تھا، راستے میں بہت پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ صبح بھیا مجھے کالج چھوڑ کے آتے تھے، دوپہر میں اپنی دوستوں کے ساتھ آتی تھی۔ آج میری ساری دوستوں نے چھٹی کی تھی، واپسی میں اکیلی ہی آ رہی تھی۔ راستہ کافی سنسان تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے پیر گھسیٹتا ہوا آ رہا ہو۔ مجھے آواز بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے جھنجلا کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں 4-5 قدم اور چلی تو وہی آواز آنے لگی۔ پھر میں جھنجلا کر رک گئی اور بولی
کیا مسئلہ ہے؟ اتنی جلدی ہے تو تم چلے جاؤ، کیا گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہو؟ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ پھر بھی جواب نہیں آیا۔ میں پھر چلنے لگی۔ خیر جیسے تیسے میں گھر پہنچی اور کھانا کھا کے سو گئی۔ شام کو اٹھ کر اپنی دوستوں کو فون کیا اور غصے سے بولی سب کی سب کہاں مر گئی تھیں۔ آج وہ بولی آج اسٹرائک تھی، تمہیں نہیں معلوم؟ وہ اچھا، جبھی لڑکیاں کم آئی تھیں۔ خیر جاؤ، معاف کیا۔ جب ہم دوسرے دن کالج سے آ رہے تھے تو مجھے راستے میں کل والی بات یاد آئی۔ میں نے اپنی دوستوں کو بتایا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا تھا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ افشا بولی تم سے ڈر گیا ہوگا۔ سب ہنسنے لگے۔ میری بات سب نے مذاق سمجھی۔ دوسرے دن میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کالا بھجنگ آدمی جس کا قد 4 فٹ تھا، اس کے ایک پیر میں نقص بھی تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح تھیں، پیر گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ غصے سے پھنکارا تو ہر کسی کا مذاق اڑاتی ہے نا، اب تجھے پتہ چلے گا مذاق اڑانے کا۔ وہ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں چیخنے لگی۔ امی نے آ کے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ کیا ہوا نور، کیوں چیخ رہی ہو؟ میں ڈر کے ان سے لپٹ گئی۔ بولی امی وہ مجھے مار دے گا۔ کون؟ امی بولی میں بولی وہ چھوٹے قد والا آدمی۔ امی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور بولی نور میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، کوئی ڈرامہ نہ کرو اور آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ امی یہ کہہ کے میرے کمرے سے چلی گئی اور میں بے بسی سے امی کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، صبح کالج بھی نہیں گئی، درد سے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کالج نہیں جاؤ گی نور؟ نہیں امی، میرے سر میں بہت درد ہے۔ امی میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کے بولی ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے سر درد کی دوا لاتی ہوں۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی آدھی رات کو میرے کمرے میں آ کے مجھے بہت تنگ کرتا، میرا بیٹ کھینچ کے کمرے کے بیچ میں کر کے بیٹ کے چاروں طرف چمکدار چاقو لے کے گھومتا، کبھی دیوار پہ مکڑی کی طرح چلنے لگتا۔ میں چیخنا چاہتی مگر میری آواز بند ہو جاتی۔ ایک دفعہ میں واش روم سے آئی تو کوئی میرے بلینکٹ میں لیٹا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بلینکٹ کھینچا تو اس آدمی کا بس جسم میرے بستر پہ تھا، سر دور ٹیبل پہ رکھا تھا اور مجھ پر کہے لگا رہا تھا۔ میں کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ سکی، میرے قدم زمین میں جم گئے تھے۔ میں نے بھیا، آپی، امی اور اپنی دوستوں سے بہت کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، یہ حقیقت ہے، مگر کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا، میرا کھانا پینا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک دن امی نے میرے منہ پہ انگلیوں کے نشان دیکھ کر ابو کو بتایا۔ ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بہت سنجیدگی سے بولے نور بیٹا، تمہاری امی کیا کہہ رہی ہیں، سچ بتاؤ۔ میں ابو کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ پھر امی نے مجھے اٹھا کے گلے لگایا اور بولی جو بھی تم کہہ رہی ہو بیٹا، ہمیں تمہاری بات پہ یقین آ گیا ہے، اب تفصیل سے بتاؤ۔ میں نے امی کو اپنے ہاتھ پیر سب دکھائے، ان پر نیل اور زخم تھے۔ میں روتے ہوئے بولی امی کیا میں خود اپنے آپ کو زخمی کروں گی؟ یہ نیل خود ڈالوں گی؟ امی روتی ہوئی بولی نور میں شرمندہ ہوں، تم اتنے دن اذیت میں رہی ہو، میں نے یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں، قصور تو میرا ہی ہے نا۔ ابو بولے خیر ابھی میں شیخ صاحب سے بات کرتا ہوں، ان کے پیر صاحب ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ابو نے شیخ صاحب سے فون پہ بات کی۔ شیخ صاحب نے عصر کا ٹائم لیا پیر صاحب سے۔ امی بولی آج تم ہمارے پاس سو جاؤ۔ میں امی کے پاس لیٹ گئی، سو گئی۔ بہت دنوں بعد مجھے نیند آئی تھی۔ امی ابو مجھے پرسکون سوتا ہوا دیکھ کے خود بھی سو گئے۔ آدھی رات کو میرے کانوں میں آواز آئی نور نور کہاں ہو تم، اپنے کمرے میں آ جاؤ۔ میں خاموشی سے غیر ارادی طور پہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ بہت غصے میں تھا، اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ چیخ کر بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنا کمرہ چھوڑنے کی، آج میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا تو مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ میں گڑ گڑا کے ہاتھ جوڑ کے اس سے بولی میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں۔ وہ کہکا لگاتا اور بولا نہیں کبھی نہیں، میں تمہیں اس گستاخی کی سزا زندگی بھر دوں گا۔ اتنے میں امی مجھے اپنے کمرے میں
ناپا کے میرے کمرے میں آئی اور مجھے روتا ہوا دیکھ کے بولی کیا ہوا نور، تم رو کیوں رہی ہو اور یہاں کیوں آئی؟ میں بولی امی کسی نے میرا نام پکارا تھا اور میں خود بخود ادھر آ گئی۔ امی بولیں بیٹا نور چلو ہم لوگ وضو کر کے نماز اور کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرے دن عصر میں ہم پیر صاحب کے پاس گئے۔ جب میں پیر صاحب کے پاس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو وہ مجھے دور سے چاقو دکھا کے منع کر رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پیر صاحب نے اس خبیث جن کو میرے اوپر حاضر کر دیا۔ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آواز مردانہ، وہ بھی بہت انتہائی بھیانک۔ میں اپنے دونوں ہاتھ زور زور سے زمین پہ مارتی ہوئی بولی پیر بتا تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ پیر صاحب اطمینان سے بولے اسی لیے تو بلایا ہے کہ میں جان سکوں تو کون ہے اور اس بچی کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ وہ بولا میرا نام سنتوش ہے، میں برگد کے پرانے درخت پہ رہتا ہوں۔ یہ روزانہ میرے سامنے سے ہنستی ہوئی گزرتی تھی، مجھے اس سے برداشت نہیں ہوتا کوئی میرے سامنے ہنسے۔ پھر اس نے میرے لنگڑے پن کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ پیر صاحب بولے سنتوش تو نے اسے بہت سزا دے دی ہے، اب اسے معاف کر دے۔ نہیں کبھی نہیں، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہاں بیٹھے سب لوگ اچھل پڑے۔ میں اس کو پوری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ پیر صاحب سخت لہجے میں بولے اس کا پیچھا تو تجھے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ نہیں پیر نہیں، تو ہٹ جا میرے راستے سے۔